میرے آقا علیہ السلام نے سویرے سویرے کا وقت ہے، ابو جہل ایسے گزرا، کہنے لگا جی کوئی نئی خبر ہے آپ کے پاس؟ میرے آقا علیہ السلام، ہاں رات کو معراج پہ گیا ہوں، میں راتوں رات مسجد اقصیٰ گیا ہوں، وہاں سے ہو کے واپس آیا ہوں۔ اس نے کہا لو جی بات بن گئی، سیدھا آیا حضرت ابوبکر صدیق کے پاس، کہنے لگا ہاں بھی کوئی یہ کہے، انہوں نے کہا کوئی کی بات نہ کر، بتا کس نے کہا ہے؟ اس نے کہا تیرے یار نے کہا۔ اس نے کہا میرے یار نے یہ کہا کہ میں گیا ہوں، میرا یار اس سے اگلی بات کرے میں تو وہ بھی مانوں گا۔ ہاں جی، جب ان کو کہا جو اللہ سے ڈر یہ نہ کر، اللہ فرماتا ہے اخذتہ العزہ، میں پھر ان کو اپنی بےزتی محسوس ہوتی ہے، کہتے اوہ میری بےزتی ہو گئی، مجھے کہہ دیا، مجھے یہ بات کر دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرماتا ہے فحسبہ جہنم، اس بندے کے لیے جہنم ہی کافی ہے اس کا علاج کرنے کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس ابا ان یکون مع الساجدین۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجہک المنیر لقد نور القمر، لا يمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی۔ قصہ مختصر۔ خلاق کائنات نے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ السلام کی تخلیق کے بعد جب کرم فرماتے ہوئے ان میں روح ڈال دی تو ملائکہ کو فرمایا کہ تم بھی سجدہ کرو، تم سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو۔ تو تمام جو ہیں وہ سجدہ میں چلے گئے، شیطان جو ہے وہ اڑی کر گیا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب شیطان، فرشتوں کو حکم ہوا تھا سجدہ کرنے کا، شیطان تو فرشتوں میں ہے نہیں، شیطان فرشتوں میں، فرشتے نوری ہیں یا ناری ہے، یہ آگ سے بنا ہے، فرشتے نور سے پیدا ہوئے ہیں، تو یہ تو فرشتوں میں شامل ہی نہیں ہے، تو پھر اس کو حکم جو ہے وہ کیوں تھا؟ یعنی اس کو تو حکم تھا ہی نہیں۔ یہ ذہن میں رہے، سورہ اعراف شریف میں تفصیل کے ساتھ یہ مسئلہ بیان ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، اور تجھے کس نے روک دیا تھا جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا سجدہ کرنے کا؟ ہاں جی، تو جب ملائکہ کرام علیہ السلام کو حکم ہوا تھا تو ساتھ اس کو بھی حکم ہوا تھا۔ ممکن ہے کہ اس کو الگ سے بھی حکم ہوا ہو، جی اس کو الگ سے بھی حکم ہوا ہو، یا پھر جب اڑ گیا تھا سجدہ کرنے سے رک گیا تھا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا، ممکن ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ آیا کہ بھی شیطان نے تو سمجھا نہیں تھا کہ میں نے بھی سجدہ کرنا ہے، حکم ملائکہ کو ہو رہا ہے مجھے تو ہوا ہی نہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا، تجھے کس نے منع کیا تھا جب میں نے کہا تھا تجھے سجدہ کرنے کا؟ تو یہ بھی تو اس کو حکم ہی ہو رہا ہے پھر بھی ہیں، یہ بھی جو پچھلا جو اسے حکم ہوا تھا وہی جو ہے نا اس کو اسی حکم کو یاد دلایا جا رہا ہے اسے، لیکن اس نے کیا کیا جی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تمام ملائکہ سجدے میں پڑ گئے الا ابلیس، سوائے شیطان کے، ابا ان یکون مع الساجدین، شیطان نے انکار کر دیا کہ وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو، اس بات سے اس نے انکار کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اب یہ کہیں یہ آیت مبارکہ بھی اسی بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ بھی اس حکم میں سجدہ میں شامل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، اور ابلیس تجھے کیا ہوا تو نے سجدہ نہیں کیا؟ تجھے کیا ہو گیا تو نے سجدہ نہیں کیا؟ آگے سے اس نے کہا قال، بولا لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، یا اللہ جسے تو نے گارے مٹی سے بنایا ہے اب میں اس کو سجدہ کروں گا ہیں؟ اور میں تو آگ سے بنا ہوں، آگ کی فطرت ہے اوپر کو جانا، آگ کی فطرت میں جھکنا تھوڑی ہے، تو جھکنا تو وہ تو مٹی کا کام ہے۔ مطلب یہ کہ وہ یہ بات کر کے توجیہ پیش کر کے وہ اپنے آپ کو اس لائق سمجھ رہا ہے کہ مجھے سجدہ کیا جائے، کہ میں آگ ہوں، میرا کام ہے اوپر کو جانا، وہ مٹی سے پیدا ہوئے ہیں تو مٹی کا کام ہے نیچے جانا۔ تو یہ یعنی کہ شیطان کا ذہن سائنسی تھا۔ کون سا ذہن تھا؟ سائنسی ذہن تھا، یعنی کہ سمجھے ٹیکنیکل ذہن تھا اس کا، ہیں ٹیکنیکلی گفتگو کر رہا ہے وہ،
تکنیک اپنا رہا ہے، یا اللہ وہ مٹی نیچے جائے میں آگ اوپر جاؤں تو میرا کیا کام ہے سجدہ کرنے کا اسے؟ میں تو سجدہ نہیں کروں گا اسے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب یہاں پر کچھ باتیں بڑی قابل غور ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے اکڑنا، اور رب تبارک و تعالیٰ جس کے آگے جھکنے کا حکم دے، جس کو بڑا جاننے کا حکم دے، اس کو بڑا نہ جاننا، یہ شیطان کا کام ہے۔ کس کا کام ہے؟ شیطان کا کام ہے۔ جسے رب نے بڑا بنایا ہے، جسے رب نے عزت دی ہے، جسے رب نے اعزاز دیا ہے، شیطان جو ہے وہ اس کو بڑا نہیں مانتا، شیطان اڑی کر جاتا ہے، شیطان اپنے آپ کو بڑا مانتا ہے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا وہ اپنے، جب رب تعالیٰ کا حکم آ گیا تھا، اپنا اعزاز، اپنا اکرام، اپنی عزتیں، جو بھی عبادت کے جو چوغے پہنے ہوئے تھے اس نے، وہ سارے کے سارے نیچے گرا دیتا، وہ کہتا کہ میرے لیے میرے رب کا حکم اونچا ہے۔ لیکن کیا ہوا؟ اس نے رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کو اونچا نہیں سمجھا۔ اس کی نگاہ جو ہے وہ آدم علیہ السلام کے تخلیقی اجزاء پر رہی، اجزاء ترکیبیہ پر رہی، لیکن اس نے رب تبارک و تعالیٰ کے حکم پر توجہ نہیں دی کہ رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے مجھے۔ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ والی طبیعت جو ہے نا شیطانی طبیعت، کہ رب تعالیٰ کے حکم پر اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، رب حکم دے رہا ہے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، یعنی آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے میں اپنی توہین سمجھ رہا ہے، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے میں اپنی ذلت سمجھ رہا ہے۔ اب یہ والا مزاج جو ہے تقریباً لوگوں کا بن چکا ہے۔ نہ صرف یہ کہ کافروں کا، کافر تو ہیں ہی ہیں، کلمہ پڑھنے والے بھی، کلمہ پڑھنے والے جو ہیں ان کا بھی ذہن بن چکا ہے، بلکہ ان کی سوچ فکر یہی ہو چکی ہے۔ کوئی عالم دین جو ہے وہ مسئلہ بیان کر دے کہ شریعت کا، دین کا، تو ان کی چودراہٹ جو ہے وہ آڑے آ جاتی ہے۔ میں چودھری مجھے بیان کریں گے، مولوی بیان کرے گا، مولوی کی کیا مجال ہے مجھے دین سنائے بھی بتائیں؟ کیا مطلب ہے تیرا بھائی؟ تو مسلمان نہیں ہے، کلمہ نہیں پڑھا تو نے؟ یہ تو رب تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے۔ اور بھائی علامہ اقبال رحمہ اللہ فرماتے جب عقل اسلام کی بات آ جائے نا، عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ، اپنی عقل قربان کر دے میرے عقل اسلام کے حکم کے سامنے۔ اس کو جناب چدراہڑی نیچے آنے دیتی، رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے اڑ گئے۔ آج جس کے پاس 4 پیسے آ گئے ہیں، مسجد کے امام کو مجال نہیں ہے اس کو دین کا مسئلہ سنا سکے۔ بتائیں، سنا سکتے ہیں علماء مسائل بیان کر سکتے ہیں؟ ایک ایک بندہ جو ہے وہ جناب بچھو سے بڑا ہے، ایک ایک بندہ جو ہے وہ بھیڑ سے زیادہ جناب زہر لیے پھرتا اپنے دماغ میں۔ عام سا بندہ جناب اس کو مسئلہ بیان نہیں کر سکتے آپ۔ یہی پہ جناب کسی کو آپ یہ کہہ دیں جناب چھوٹے بچے کو پیچھے کر دیں، نماز چھوڑ دے بھاگ جائے گا وہ۔ تیرے کو کیا معلوم اپنا اندر سے رشتہ ہے شیطان کے ساتھ، جانشین ہوں شیطان کا، میں تو خلیفہ ہوں اس کا، نعوذ باللہ من ذالک۔ بھائی کیا بھوسا بھر گیا تیرے ذہن میں یار؟ تو اپنے آپ کو رب رسول کے حکم سے بڑا سمجھنے لگ گیا تو۔ اللہ اکبر۔ کریم آقا علیہ السلام کے غلام ہیں 2 چچا بھتیجا، بھائی سنیں حدیث پاک، مسند احمد میں حدیث پاک ہے، چچا بھتیجا ہیں جی دونوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے زمین دی انہیں، باقیوں کو زمین دی، وہ ساری زمین زرعی زمین تھی، ان کی جو زمین تھی وہ ذرا اوپر والا حصہ تھا، وہ ان کے برابر زمین نہیں تھی، جس کی سطح برابر ہو ایسی زمین نہیں تھی، وہاں پہ نہ پانی پہنچتا تھا نہ کچھ اور پہنچتا تھا۔ ان کو جب زمین ملی نا، اب چاچا دیکھنے لگا بھتیجے کو کہ بھتیجے کا ذہن کیا ہے۔ چاچا کہنے لگا یار کیسی زمین مل گئی ہے ہمیں، تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں، ہیں جی۔ بھتیجے نے فوراً، بھتیجے چھوٹا تھا نا، وہ کہنے لگا چاچا ہمارے لیے حضور کے فیصلے میں بہتری ہے، بس ہمارے لیے فائدہ جو ہے نا آقا علیہ السلام کے حکم کو ماننے میں ہے۔ بتائیں، جہاں بچے جو ہیں نا ایسے ہوں، وہ اپنے مفادات دنیاوی کو، ہر شے کو قربان کرنے والے ہوں محبوب کریم علیہ السلام کے حکم پر، تو بتائیں پھر ان کے بڑے لوگ جو ہیں نا ان کی کیا عظمت اور شان ہوگی یار، ہیں؟ وہی ہے نا، میرے آقا علیہ السلام نے سویرے سویرے کا وقت ہے، ابو جہل ایسے گزرا، کہنے لگا جی کوئی نئی خبر ہے آپ کے پاس؟ میرے آقا علیہ السلام، ہاں رات کو معراج پہ گیا ہوں، میں راتوں رات مسجد اقصیٰ گیا ہوں، وہاں سے ہو کے واپس آیا ہوں۔ اس نے کہا لو جی بات بن گئی، سیدھا آیا حضرت ابوبکر صدیق کے پاس، کہنے لگا ہاں بھی کوئی یہ کہے، انہوں نے کہا کوئی کی بات نہ کر، بتا کس نے کہا ہے؟ اس نے کہا تیرے یار نے کہا۔ اس نے کہا میرے یار نے یہ کہا کہ میں گیا ہوں، میرا یار اس سے اگلی بات کرے میں تو وہ بھی مانوں گا۔ ہاں جی، ماننے والے میں یہ فرق ہوتا ہے، نہ ماننے والے میں یہ ہوتا ہے۔ ابو جہل رسول اللہ سے سن کے منکر ہو گیا، حضرت ابوبکر نے ابو جہل سے سنا مان لیا۔ ہیں بتائیں یار، ایمان تو یہ ہے۔ یہاں پہ امام مسئلہ بیان کر دے، کئیوں کو جناب منہ لٹک جائیں گے،
امام مسئلہ بیان کرتے سود کے خلاف، کئیوں کے منہ لٹک جائیں گے، اور یار حاجی صاحب کھاتے تھے، ہیں حاجی صاحب بہشتی، حاجی صاحب بہشتی ہے مولوی دوزخی ہے، بتائیں۔ اگلے دن میں سچی، میں پہلے تو ویسے بیان کرتا تھا نا، ابھی پچھلے دن ہم گئے ہیں، ہمارے حضرت ذیشان صاحب بھی ساتھ تھے، حضرت صاحب مسجد میں گئے ہیں، وہاں بیان کیا ہم نے، ایک بندہ جناب کھڑا تھا، وہ شیخ الاسلام کا خلیفہ تھا گادی نیشن، وہ کھڑا نہیں ہو گیا، وہ کہنے لگا جی، میں نے کہا یہ فلم ڈرامے بنانے والے جو خواتین ہوتی ہیں ان کے بارے میں کوئی ایسی بات ہوئی، تو کہنے لگا جی آپ کو پتہ ہے اس میں کتنا اخلاص ہوگا، فلمیں بنانے والے میں کتنا اخلاص ہوگا آپ کو پتہ ہے؟ میں نے کہا یار تو آپ مولوی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فوراً سے پہلے اس نے کہا مولوی تو ہوتے جھوٹے ہیں، قسم خدا کی، اس نے کہا مولوی تو ہوتے جھوٹے ہیں، مسجد میں جھوٹ بول دیتے ہیں۔ میں نے کہا بس یہی تمہیں انگریز نے نارمل کیا ہے، بلکہ بغیرت کیا ہے، ہیں جی، جو سارا سال فلمیں ڈرامے بنائے، بے حیائی پھیلائے، بغیرتی پھیلائے، فحاشی پھیلائے، عریانی پھیلائے، وہ تمہارے نزدیک اخلاص سے بھرپور بیٹھی ہوئی ہے مائی صاحبہ حجن، ہیں جی، اور جو بیچارہ 60 سال مصلی پہ کھڑا ہو کے نمازیں پڑھائے، نہ بارش دیکھے، نہ گرمی دیکھے، نہ سردی دیکھے، اور معمولی سی تنخواہ پہ کھڑا ہو کے جناب مصلی پہ کھڑا ہو کے نوکری کرے تمہاری، اور تم لوگ جو ہے نا کس طرح کی باتیں کرو، وہ جھوٹ ہے بھائی، وہ جنت نہیں جا سکتا۔ بتائیں، وہ ایک بندہ تھا دھوبی، وہ اس کا ابا چور تھا، یہ سچا واقعہ سنا رہا ہوں، یہ کوئی مخول نہیں ہے، اس کا ابا چوریاں کرتا تھا، کہنے لگا، وہ اپنی طرف سے بڑا سنجیدہ ہو کے سنا رہا ہے، کہتے ہیں ابا بہشتی ایک گھر چوری کرنے گیا، آگے خبیث نماز پڑھ رہا تھا، جو چور ہے وہ ابا بہشتی ہے، جو رات کو تہجد پڑھ رہا ہے وہ خبیث ہے۔ بتائیں، یعنی یہ ہماری سوچ بن چکی ہے۔ یہ ساری کیوں ہوئی ہے، لعنت کیوں پڑی ہے ساری؟ ہیں جی، ہم نے رب تبارک و تعالیٰ کے حکم پر اپنے نفس کو ترجیح دی ہے، ہم نے اپنے نفس کو بڑا جانا ہے، ہم نے اپنی جھوٹی عزت کو، جھوٹ موٹ کی عزت کو بڑا جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں پتہ کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، میں جب ان کو کہا جائے ڈرو اللہ سے، ان کو کوئی شرعی مسئلہ بیان کر دیا جائے، ان کو دین سنا دیا جائے، جب ان کو کہا جائے اللہ سے ڈر یہ نہ کر، اللہ فرماتا ہے أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ، میں پھر ان کو اپنی بےزتی محسوس ہوتی ہے، کہتے اوہ میری بےزتی ہو گئی، مجھے کہہ دیا، مجھے یہ بات کر دی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ فرماتا ہے فحسبہ جہنم، اس بندے کے لیے جہنم ہی کافی ہے اس کا علاج کرنے کے لیے، بس جہنم ہی اس کا علاج کرے گا، بس اس کے علاوہ علاج کوئی نہیں اس کا۔ بتائیں، آج کتنے لوگ ہیں ہمارے جن کو جناب عالم دین سے مسئلہ سن کے جناب تکلیف ہونی شروع ہو جاتی۔ ہمارا ایک دوست جو بیان کرنے لگے، کراچی میں ایک دوست تھے مولانا صاحب، انہوں نے مسجد میں اس طرح کا بورڈ لگا ہوتا ہے نا تختہ، اس پہ انہوں نے حدیث شریف لکھ دی، جیسے بندے میں 3 باتیں ہوں وہ بندہ منافق ہوتا ہے۔ ایک سیٹھ نماز پڑھتا تھا، نماز چھوڑ گیا، انہوں نے کہا جی انہوں نے میرے لیے لکھی ہے۔ بھی بندہ پوچھے تیرے اندر وہ عیب ہیں تو وہ ان عیبوں کو دور کر، ہیں جی، وہ تو آقا علیہ السلام کی حدیث لکھی ہوئی ہے۔ یعنی کہ ایسا مزاج، یہ صرف ہم نے یہ پڑھا کہ شیطان ہی اکڑا تھا، بھائی آج اس طرح کے ہزاروں نہیں لاکھوں شیطان اکڑ رہے ہیں رب تعالیٰ کے حکم کے سامنے۔ بتائیں، لاکھوں شیطان لگے پھرتے ہیں جناب، نعوذ باللہ من ذالک۔ کسی کو شرعی مسئلہ بیان کر دیجیے فوراً جناب ان کی بےزتی ہو جاتی کہ مجھے کیوں سنایا مسئلہ شرعی بھائی۔ آگے دیکھیں جی، اچھا یہ جو فکر تھی نا شیطان والی، شیطان میں یہ فکر آئی کہ جناب میں تو آگ سے بنا ہوں، میں تو بڑا ہوں، میں اب سجدہ کروں آدم علیہ السلام کو۔ یہی سوچ جو ہے اس نے ابو جہل کو کلمہ نہیں پڑھنے دیا، رسول اللہ علیہ السلام کا۔ یعنی یہ سوچ اتنی گندی، ایسی نیچ سوچ ہے، جب یہ آ جائے نا سامنے امام الانبیاء بھی کھڑے ہوں تو بندہ انکار کر دیتا ہے۔ یہ سوچ بندے کو رسول اللہ علیہ السلام کا کلمہ تک نہیں پڑھنے دیتی، میں قسم خدا کی کہہ رہا ہوں آپ کو۔ ابو لہب کلمہ پڑھنے سے انکاری کیوں رہا؟ اس لیے اس نے انکار کیا۔ ہاں جی، عتبہ شیبہ بڑے بڑے مکے کے کفار جو تھے کلمہ پڑھنے سے انکاری کیوں ہوئے؟ یہی سوچ جو ہے ان کو لے ڈوبی۔ نمرود نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا ابراہیم علیہ السلام کا؟ اور ابراہیم علیہ السلام تو وہ ہیں سامنے جناب انہوں نے آگ میں ڈالا، ہاں جی، لاکھوں ٹن لکڑیاں اکٹھی کر کے ان کو آگ لگائی، آگ جو ہے جناب اوپر سے پرندہ گزرنے لگتا تھا، وہ بھی جناب بھن کے نیچے آگے گرتا تھا، اتنی زور سے آگ۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے، وہاں سے نکلے باہر آ گئے۔ اتنا بڑا معجزہ ابراہیم علیہ السلام کا دیکھ کر کے پھر بھی نمرود کو کلمہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کے اور جن کو دیکھ کے، جن کا معجزہ دیکھ کے 70,000 جادوگر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں، فرعون کو توفیق نہیں ہوتی۔ آخر کیا شے ہے اس کو کلمہ نہیں پڑھنے دیتی؟ یہی سوچ کلمہ نہیں پڑھنے دیتی۔
جو سوچ شیطان کو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے سے روک رہی ہے، اور یہی سوچ جو ہے آج پوری دنیا کے اندر لوگوں پر یہ بات عیاں ہو چکی ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے اہل اسلام کو کوئی نظام، صرف مسلمانوں کو نہیں، کافروں کو بھی، یہودیوں کو، نصرانیوں کو، باقی جتنی ان کی عوام ہے، ان کو کوئی نظام اگر اس دنیا کے اندر جینے کا حق دے سکتا ہے تو وہ سوائے میرے آقا علیہ السلام کے دیے ہوئے نظام سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا نہیں ہے۔ لیکن اس بات کے جاننے پہچاننے کے بعد بھی اگر آج پوری قوم جو ہے وہ باطل کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، ان کو حق کی طرف نہیں آنے دے رہی، تو وہی فکر نہیں آنے دے رہی جو فکر شیطان کو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ نہیں کرنے دے رہی۔ جی آپ اس وقت یوں سمجھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظام خلافت جو ہے اس کو آپ سمجھیں آدم علیہ السلام کی جگہ، کیونکہ آدم علیہ السلام خلیفہ بن رہے ہیں۔ کیا بن رہے ہیں؟ خلیفہ بن رہے ہیں۔ خلیفہ کو ماننے سے انکار کیا شیطان نے۔ جی آج جو بھی بندہ خلافت کو ماننے سے انکار کرے گا، خلافت کی دعوت دینے سے انکار کرے گا، تو وہی شیطان ہی کہلائے گا۔ وہ کیا کہلائے گا؟ شیطان ہی کہلائے گا۔ اس وقت وہ خلیفہ کو ماننے سے انکار کرے، رب فرمائے کہ میں خلیفہ بنا رہا ہوں، وہ کہے جی میں تو جھکتا نہیں اس کے سامنے، میں اس کی خلافت نہیں مانتا، اس کی نبوت نہیں مانتا، میں اس کی عظمت نہیں مانتا، اس کی شان نہیں مانتا۔ اب بتائیں اس وقت جو خلافت سے انکار کرے، خلیفہ کا انکار کرے، وہ تو بنے شیطان۔ میرے دور کے اندر جو خلافت کا انکار کرے، مسئلہ خلافت بیان ہی نہ کرنے دے، مسئلہ خلافت لوگوں کو سنانے ہی نہ دے، جی تو وہ کیا بنے گا بھلا بتائیں؟ وہ شیطان ہے، یہ شیطان کیوں نہیں؟ وہ شیطان ہے، یہ حاجی غلام رسول کیوں ہے؟ سمجھائیں ہمیں بھی بھائی۔ اچھا، ہر دور کے اندر جب حق کی تحریک اٹھی، جب حق کی آواز بلند ہوئی، باطل نے سر اٹھایا، جی باطل جو ہے وہ جب بھی آیا سامنے، اور جس بندے نے حق کو چھوڑ کر کے باطل کی حمایت کی، یقین کر لیں سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ شیطان کے خلیفے ہیں۔ کس کے خلیفے ہیں؟ شیطان کے خلیفے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ اور دیکھیں، ذرا غور فرمائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیا ہوا نظام تعلیم کون سا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام کی دی ہوئی تعلیم کون سی ہے؟ قرآن اور حدیث ہے یا نہیں؟ بولو نا یار، قرآن اور حدیث ہے نا۔ یہ آقا علیہ السلام نے تعلیم دی ہے۔ اب اس کو رکھیں آدم علیہ السلام کی جگہ، باقی پوری قوم کو دیکھ لیں، پوری قوم کہاں کھڑی ہے؟ ہم یہی کہتے ہیں شیطان نے سجدہ نہیں کیا تھا۔ بھائی جی اکیلا شیطان انکاری نہیں ہے سجدے سے، تم بھی انکاری ہو۔ مطلب سجدے سے مطلب یہ نہیں کہ تم سجدہ کرنے کا تمہیں حکم ہے، تمہیں اقرار کرنے کا حکم ہے، تمہیں اس پر عمل کرنے کا حکم ہے۔ میرے آقا علیہ السلام جو نظام تعلیم لائے ہیں، میرے آقا علیہ السلام جو دین لائے ہیں، میرے آقا علیہ السلام نے جو علم عطا فرمایا ہے، رب تبارک و تعالیٰ سے لے کر آج پوری قوم چھوڑ کے دوسری طرف چلی گئی، کیوں؟ تو بتائیں ان کا کیا بنے گا؟ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا شیطان نے، وہ شیطان بن گیا، وہ راندہ درگاہ ہوا، وہ مردود ہوا، وہ رجیم ہوا، ملعون ہوا۔ یہ آقا علیہ السلام، اچھا بڑی بات دیکھیں پھر، وہ آدم علیہ السلام کے خلیفے ہونے کا انکار کرے، آپ کو سجدہ نہ کرے، وہ تو ٹھہرے مردود۔ یہ آقا علیہ السلام کے بطور معلم ہونے کا انکار کرے، یہ بنائے معلم لاڈ میں کالے کو۔ اس کو آقا علیہ السلام کے اخلاق حسنہ سمجھنا ہے، اس کو برنارڈ شاہ کے اخلاق سمجھ آئیں، اس کو مولا علی کے اقوال حکمت سمجھنا ہے، اس کو برنارڈ شاہ کی باتیں سمجھ آئیں، اس کو جناب شیکسپیئر سمجھ آ جائے، اس کو جناب کافروں کے گندے گندے ذہن کے لوگ سمجھ آ جائیں، ان کی باتیں جناب گندے بھڑگس ذہن سے نکلنے والی باتیں سمجھ آ جائیں، ان کو جناب مولانا روم رحمہ اللہ کی باتیں سمجھنا ہے۔ بتائیں ان کا کیا بنے گا پھر؟ سمجھ پا رہے نہیں سمجھ پا رہے بھائی؟ تو خلافت کے مسئلے پہ ہر ایک مسئلے کو رکھتے ہیں آدم علیہ السلام کی جگہ پہ، وہاں آدم علیہ السلام کی جگہ پہ مسئلہ خلافت رکھ دیں، پھر دیکھیں لوگ کس طرف کھڑے ہوئے ہیں۔ ان کی جگہ پہ نظام تعلیم رکھ دیں، لوگوں کو دیکھیں پھر کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ ان خلافت آدم علیہ السلام کی جگہ پر آپ جناب نظام خلافت کو رکھ لیں، پھر دیکھیں لوگ کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تہذیب عطا فرمائی ہے، اس تہذیب کو آدم علیہ السلام کی جگہ پہ رکھ دیں، پھر دیکھیں لوگ کس کو جھک رہے ہیں، لوگوں نے کس کی تہذیب کو اپنایا ہوا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی دی ہوئی تہذیب کے دل دادا ہیں یا جناب ان کو انگریز کی تہذیب سے محبت ہے؟ بتائیں، انگریز کی تہذیب سے محبت ہے نا، تو بتائیں پھر خلافت سے انکار وہ شیطان انکار کرے تو وہ تو یہ بن جائے، اور یہ انکار کریں تو یہ کیوں عاشق رسول کھڑے ہوئے ہیں؟ سمجھ پا رہے نہیں سمجھ پا رہے یار حضرت؟ ہاں یہ غور سے سنیں ذرا اس مسئلے کو۔ آگے دیکھیں جی، دوسرا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، رب تعالیٰ نے شیطان کو فرمایا کہ سجدہ کر، شیطان نے انکار کر دیا، شیطان نے
انکار کر دیا۔ شیطان نے کہا جی دیکھیں رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قال لم اکن اسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، اس نے کہا میں نے سجدہ بشر کو، یہ تو بشر ہے اس لیے میں نے سجدہ نہیں کیا، یہ تو مٹی سے، گارے سے اور کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا ہوا ہے اس لیے میں نے سجدہ نہیں کیا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فوراً فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم، اور دفع ہو جا، تو مردود ہے، تو مردود ہے۔ تو میں اگر تیرے اندر عشق ہوتا نا میری ذات کا، تو پھر آدم کو نہ دیکھتا، تو میرے حکم کو دیکھتا۔ یہ جو اپنی تکنیکیں پیش کر رہا ہے نا، تو ٹیکنیکلی گفتگو کر رہا ہے، تو سائنسی ذہن ہے نا تیرا دماغ ہے، تیرے ذہن میں سائنس گھس گئی ہے، تیرا دماغ خراب ہوا ہے۔ میں اگر تیرے اندر عشق والی بات ہوتی تو پھر یہ نہ دیکھتا کہ کس کو سجدہ کرنے کا حکم ہے، تو یہ دیکھتا کہ سجدہ کرنے کا حکم کون دے رہا ہے، اور رب تعالیٰ کا حکم تھا بھائی۔ آگے دیکھیں جی، رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نکل جا یہاں سے، تو مردود ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور فرمایا کہ تو لعنتی ہے، ایک دو دن کی بات نہیں ہے، إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت کے دن تک۔ اب یہ بات ایک بڑی قابل غور ہے یہاں پر کہ شیطان جو ہے وہ قیامت کے دن تک لعنتی ہے، اس کے بعد لعنت سے چھوٹ جائے گا؟ ہیں جی، چھوٹے گا تو نہیں۔ تو مطلب یہ ہے فرمایا کہ قیامت تک جب اس دنیا میں رہتے ہوئے لوگ جو ہیں وہ اتنے لعنتی نہیں بنتے، تو دنیا میں لعنتی ہو گیا ہے، دنیا میں ہی میری رحمت سے مایوس ہو گیا ہے، باقی رہا قیامت کا معاملہ، میں کہ وہ تو پھر کئی گنا بڑھ جائے گا تیرے لیے۔ آگے دیکھیں جی، شیطان جو ہے اس نے کیا کہا، قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، کہنے لگا مولا مجھے مہلت دے، الی یوم یبعثون، قیامت کے دن تک، جتنی لمبی لعنت ہے نا میری اتنی لمبی مہلت دے مجھے تو، قیامت تک مہلت دے دے مجھے تو۔ اب غور کرنے والی بات ہے، ایسا ذلیل تھا، اس کو اتنی شرم نہیں آئی کہ یہ مقام معافی مانگنے کا تھا یا مہلت مانگنے کا تھا؟ ہیں معافی مانگنے کا تھا نا، وہ مہلت مانگ رہا ہے۔ اچھا مہلت کیوں مانگی اس نے؟ مہلت تو شیطان مردود نے اس لیے مانگی تاکہ آدم علیہ السلام سے اور ان کی اولاد سے بدلہ لے سکوں۔ اچھا بدلہ کس کا لے رہا ہے؟ سجدہ خود نہیں کیا، گناہ خود کا ہے نا، اللہ نے تو فرمایا کر سجدہ، اس نے نہیں کیا، گناہ اپنا ہے جی، جرم اپنا ہے، اور بدلہ کس سے لے رہا ہے؟ آدم علیہ السلام سے اور ان کی۔ کچھ سمجھے آپ؟ پاکستان کے جتنے لبرل ہیں نا، ہیں جی، جہاز ان سے نہیں بنتے، ترقی ان سے نہیں ہوتی، پیناڈول کی جگہ گولی اپنی آج تک ایجاد نہیں، یہ نہیں کر سکے، سارا نزلہ زکام اور بلغم جو ہے سارا مولویوں پہ ڈالتے رہتے ہیں، کہتے ہیں ان کی وجہ سے سارا ہوا ہے۔ نہیں سمجھے مسئلہ؟ یعنی اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کمینہ بندہ جو ہے نا، کمینہ بندہ، خسیس اور ذلیل شخص جو ہے، ہمیشہ اپنے گناہ کا ملبہ غریبوں پہ ڈالے گا۔ اپنے گناہ کا ملبہ کس پہ ڈالے گا؟ غریبوں پہ ڈالے گا۔ اب بتائیں نا، پاکستان کے اندر جتنی مہنگائی ہو رہی ہے، مولویوں کی وجہ سے، حاجیوں کی وجہ سے، حاجی صاحب تسی روکی ترقی نہیں دی، بتائیں، لیکن سارا ملبہ کس پہ پھینکیں گے؟ مولویوں پہ۔ کیوں؟ یہ بیچارے غریب جو ہوئے ہیں، بیچارے غریب جو ہوئے، ان کے پاس کچھ ہے نہیں، اگر ہوتی آج حکومت حضرت عمر کی ہیں تو ان میں سے ایک کسی کے منہ کھولنے سے پہلے جناب اس کی باچھیں نہ پاڑ دی جاتی، پھر ان کو پتہ چلتا کہ کس بھاؤ بک رہا ہے بھائی۔ نہیں سمجھ آیا؟ ہاں جی، یہ معاملہ ہے ان ذلیلوں کا، شروع شیطان کا، یہ بھی شیطان کے خلیفے ہیں، حقیقت کہہ رہا ہوں، شیطان نے بھی یہی کیا تھا، گناہ خود سے ہوا ہے، جرم خود سے ہوا ہے، ہاں جی، ضلالت اس نے خود بکھیری ہے، ساری حرکت کرنے کے بعد اب کہتا کیا ہے؟ کہنے لگا مولا مجھے وقت دے، مجھے مہلت دے، مجھے ٹائم دے تاکہ میں ان سے بدلہ لوں، ان سے بدلہ لوں، میں آدم علیہ السلام سے بدلہ لوں، ان کی اولاد سے بدلہ لوں۔ ہاں جی، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب کہتا کیا ہے ذلیل؟ اس نے کیا کہا؟ کہنے لگا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ، جا بھائی تجھے مہلت ہے، جا تجھے مہلت ہے، اِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ، اس وقت تک جتنا وقت ہمیں معلوم ہے، جتنا وقت ہمیں معلوم ہے، ہمارے علم میں اتنے، اس وقت تک تجھے مہلت ہے، جا۔ آگے سے کہتا کیا ہے؟ کہنے لگا رب بما اغویتنی، مولا جو تو نے مجھے گمراہ کیے نا،
تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، اب میں کیا کروں گا؟ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، آدم علیہ السلام کی اولاد کے لیے یہ دنیا سونی بنا کے پیش کروں گا، میں یہ دنیا خوبصورت بنا کے پیش کروں گا، حرام کام ان کو خوبصورت بنا کے پیش کروں گا میں، فساد، دنگا، ہر طرح کی جتنی بھی حرکتیں الٹی ہوں گی نا، ہر وہ کام جس کو تو نافرمانی کہے گا، میں ان کے سامنے وہ فرض برداری بنا کے پیش کروں گا۔ بتائیں، یہ شیطان نے کہا، اور آگے کہتا کیا ہے؟ کہنے لگا والا اغوینہم اجمعین، اور میں ضرور بھی ضرور ان کو بھی گمراہ کر دوں گا، میں یہاں گمراہ ہوا ہوں، ان کو گمراہ کروں گا، الا عبادک منہم المخلصین، ہاں جو تیرے مخلص ہوں گے، ابو حنیفہ اور احمد بن حنبل ہیں، جو تیرے مخلص ہوں گے، شافعی اور مالک، ہاں جی، یہ بچ جائیں گے مجھ سے، ابو بکر بچ جائے گا، عمر بچ جائیں گے، عثمان بچ جائیں گے، علی بچ جائیں گے، ہاں ابو جہل کو اپنے ساتھ شامل کر لوں گا، ابو لہب میری جماعت میں ہوگا، ہاں جی، شداد، قارون، یہ سارے میرے ساتھ ہوں گے، فرعون میرے ساتھ ہوگا، ہیں جی، سارے گنجے میرے ساتھ ہوں گے، ہیں یہ جو جتنے بھی لوگ ہوں گے سارے اس طرح کے شیطان جو ہیں یہ سارے میرے ساتھ ہوں گے، یعنی اس نے کہا کہ چاہے وہ 804 ہو یا 806 ہو، سارے میرے ساتھ ہوں گے، ہیں اپنے ساتھ رکھوں گا ان کو میں اپنے جناب، کیونکہ ہینڈسم بھی تو چاہیے نا مجھے، ہاں جی، جہنم میں جائیں، جہنم میں بھی رونقیں لگیں، ہیں ڈی چوک والی رونقیں وہاں بھی لگیں ذرا، نعوذ باللہ من ذالک، کیا ضلالت ہے یار، پھکے پھکے ہنس رہے ہیں بیچارے، ہیں جو اندر سے کہتے ہیں خان آوے گا تو مزے کرائے گا، ہیں بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اس نے کہا کہ جو مخلص بندے ہیں نا وہ ان تک میرا داؤ نہیں چلے گا، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ھذا صراط علی مستقیم، میں کہ ہاں یہ ہے میرا سیدھا راستہ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، فرمایا کہ میرے نیک بندوں پر تیرا داؤ نہیں چل سکتا، تیرا داؤ میرے نیک بندوں پر نہیں چل سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، میں کہ باقی رہا جہنم، تو یہ تیرے جتنے بھی مددگار ہوں گے، تیرے دوست ہوں گے، تیرے احباب ہوں گے، ان سب کے ساتھ وعدہ وہیں پہ پورا ہوگا، ہاں تو بھی جہنم جائے گا، وہ بھی جہنم جائیں گے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا لہا سبعۃ ابواب، تھوڑا جہنم کا تعارف بھی سن لے، جہنم کے 7 دروازے ہیں، فرمایا رب تبارک و تعالیٰ لکل باب منہم جزء مقسوم، میں کہ جہنم کے جو دروازے ہیں ہر دروازہ جو ہے وہ بھی تقسیم کر دیا گیا ہے، ان کی قسمت میں لکھ دیا گیا ہے کہاں سے کس کس نے گزرنا ہے جناب، ہاں جی، پارٹی کے لیڈر کہاں سے گزریں گے اور کارکنان کہاں سے گزریں گے، ہاں جی، کون کون سے غدار، دین کے دشمن، دین پر ظلم کرنے والے، اہل دین پر ظلم کرنے والے، ہاں جی، اہل دین پر جناب وہ اپنی بدماشیاں، اپنی فریب، اپنے گناہ جو ہیں وہ کرنے کے بعد جو ہے وہ سارا گناہ جو ہے ان کے کھاتے میں ڈالنے والے لوگ جو ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے ہم نے دروازے بھی تقسیم کر دیے ہیں، دروازے تقسیم ہو گئے ہیں سارے۔ یہ بیان کرنے کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اہل ایمان کو جو متقی پرہیزگار ہیں ان کے لیے جو جنت میں اللہ تعالیٰ نے انعام رکھے ہیں، اللہ نے وہ بھی سنایا اسے، ہیں جی، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی سنایا، میں دیکھ یہ سارے تو لگا لے زور تو اپنا، فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون، میں جو میرے پرہیزگار ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے، ہیں جنتوں میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے، ادخلوها بسلام آمنین، میں میرے فرشتے کھڑے ہو کے اعلان کر رہے ہوں گے جاؤ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، سلامتی کے ساتھ اور امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ تم، ہیں اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے دنیا میں ہی ان کے دلوں سے یا آخرت میں ان کے دلوں سے جتنے بھی معاملات تھے دنیا کے وہ سارے ہم نے کھینچ دیے ہیں، آج سارے کے سارے بھائی بن گئے ہیں، عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، آمنے سامنے تکیے لگے ہوئے، ان کے پلنگ بچھے ہوئے، تکیوں پر ٹیک لگائے ہوئے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، علی سرر متقابلین، ایک دوسرے کی طرف پیٹھ نہیں ہو رہی۔ میرے آقا علیہ السلام نے میں جب جنتی دو اکٹھے ہوں گے نا ملنے کے لیے آئیں گے، فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے ان کے پلنگ جو ہوں گے وہی ہوا میں اڑتے ہوئے آئیں گے پلنگ، اور ان کا کوئی ریموٹ والا حساب نہیں ہوگا، یہ انگریز کی ترقی ریموٹ کی محتاج ہے۔ میرے آقا علیہ السلام میں دل میں جو جو خیال آئے گا جس طرف جانے کا وہ پلنگ اسی طرف اس کو لے کے جائے گا، اس طرح۔ اور آقا علیہ السلام نے میں جب وہ دونوں آپس میں جدا ہونے لگیں گے نا اس وقت بھی فرمایا ایک دوسرے کی طرف پیٹھ نہیں ہوگی، وہ وہیں بیٹھا ہوگا، میزبان جو ہوگا، مہمان جو ہوگا وہ اس طرح کر کے جا رہا ہوگا، منہ اس کا اسی کی طرف ہوگا، اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، میں جنت میں ان کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی اور جنت سے کبھی نکالے نہیں جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میں نبئ عبادی، میں حبیب پیارے
میرے بندوں کو ذرا خوشخبری سنائے نا، ذرا عبادی میرے بندوں کو خوشخبری سنا دینا، انی انا الغفور الرحیم، اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو میں تمہارا رب، انی میں بے شک انا الغفور الرحیم، میں بخشنے والا بھی ہوں مہربان بھی ہوں۔ میں تو کسی کو گمراہ کر بھی لے گا، کسی کو راہ حق سے ہٹا بھی لے گا، گناہ میں ملوث کر لے گا، تو میرا حبیب یہ اعلان کرتا رہے گا، اوے خدا کے بندو تم سے گناہ ہو گیا ہے، ہاں جی، گر صد بار توبہ شکستی بازا 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 ہرانچہ ہستی بازا، اور تو جو بھی ہے واپس آ جا، 100 بار بھی تو نے توبہ کر کے توڑی ہے پھر بھی واپس آ، درگاہ ما درگاہ نا امیدی نیز، ہماری جو بارگاہ ہے وہ نا امیدی والی بارگاہ نہیں ہے، یہاں جتنی بار بھی توبہ کر کے ہم اس کی توبہ کو پھر بھی قبول فرما لیتے ہیں۔ نبے عبادی میرے بندوں کو کہہ دیں نا، ذرا سنا دیں، کیا یار پیار بھرا خطاب ہے یار، رب تبارک و تعالیٰ نبے عبادی، حبیب میرے بندوں کو خبر دیں، یہ خوشخبری سنا دیں میرے بندوں کو، انی انا الغفور الرحیم، میں بخشنے والا بھی ہوں اور میں مہربان بھی ہوں۔ ہیں اللہ اکبر کبیرہ، یہ خالق اور مالک نے اپنے کرم کی حد کر دیا۔ رب حکم دے اپنے حبیب کو، حبیب اطلاع دیں ان کو، ذرا کیا خیال ہے، رب بخشنا نہ چاہے تو یہ اطلاع دے، ہاں جی، اور اعلان کروایا اپنے حبیب کریم علیہ السلام کی زبان اقدس سے، بتائیں یار ذرا، تو رب تبارک و تعالیٰ تو بخشنے والا ہے، بس امت جو ہے وہ اگر سیدھے راستے پر آ جائے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔